سجود القلب ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربه امكنه استدامة هذا السجود الى يوم اللقاء كما قيل لبعض السلف هل يسجد القلب قال اي والله سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله. دل کے سجدے یا دل کا سجدہ کرنا. وَلَمَّا كَانَ سُجُودُ الْقَلْبِ خُضُوعَهُ، اور جیسا کہ دل کا سجدہ اس کا خضوع ہوتا ہے، التام پورا پورا، لِرَبِّهِ اپنے رب کے لیے، أَمْكَنَهُ تو وہ اس کے لیے ممکن کر دیتا ہے، استدامت برقرار رکھنا، هذا السجودی اس سجدے کو، الی یوم اللقاء اللہ سے ملاقات کے دن تک. کما قیل لبعض السلف جیسا کہ سلف میں سے بعض کسی کے لیے کہا گیا، ان سے پوچھا گیا، هل یسجد القلب کیا دل بھی سجدہ کرتا ہے؟ قال ای کہنے لگے جی ہاں، واللہ اللہ کی قسم، سجدتن ایسا سجدہ، لا یرفع رأسہ وہ اٹھاتا ہی نہیں اپنا سر، حتی یلقى اللہ یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کر لے. یعنی نماز کے اندر سجدے کی حالت میں دل اس طرح اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف اتنا متوجہ ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے اٹھا ہے. یعنی سجدہ جو ہے ایک طرح سے اللہ سے ملاقات کا موقع ہے. لیکن اگر سجدے میں اللہ کو یاد کرنے کی بجائے دنیا بھر کی باتیں یاد کر لی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ سجدہ کرنے سے انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے. دل اس کا رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دل میں خشوع آ جاتا ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کے ذکر سے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. تو نماز میں، سجدے میں اللہ کی یاد ایسی ہونی چاہیے کہ واقعی اس سے خضوع پیدا ہو جائے، حق کے لیے جھک جائیں دل، اور جب سجدے سے سر اٹھائیں تو اطمینان کی ایک کیفیت ہو، قلب منیب ہو. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر جاتا ہے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. دوبارہ حدیث سن لیجئے، جنت واجب کرنے والی بات ہے یہ. جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو متوجہ رکھے، اللہ کی طرف متوجہ رکھے، تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یعنی نگاہیں بھی متوجہ ہوں، ادھر ادھر نہ بھٹکے، اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل اللہ کے لیے فارغ ہو جائے. عامر بن ابسہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے وضو کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو اپنے وضو کے پانی کے قریب ہو پھر اس سے کلی کرے، پھر ناک میں پانی چڑھائے، ناک جھاڑے، مگر یہ کہ اس کے چہرے، اس کے منہ، اس کے نتنوں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ اس کی داڑھی کے کناروں کے ساتھ لگ کر پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. پھر جب وہ اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اس کی انگلیوں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ اس کے بالوں کے اطراف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. پھر جب وہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوتا ہے
تو دونوں پاؤں کے گناہ انگلیوں کے پوروں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. پھر اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی بزرگی اس کے شایان شان کرے، یعنی جس طرح اللہ کی شان بیان ہونی چاہیے، اور اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے فارغ کر لے، تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. تو سجدہ 7 اعضاء کرتے ہیں، لیکن اصل سجدہ تو دل کے ساتھ ہوتا ہے. ظاہری طور پر ان اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پر دل کا پوری طرح اللہ کی طرف جھک جانا، یہ ہے سجدے کی روح. اب ہے اسماء الصلاۃ، نماز کے نام. وَلَمَّا بُنِيَتِ الصَّلَاةُ عَلَى 5 الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالذِّكْرِ سُمِّيَتْ بِاسْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْخَمْسِ فَسُمِّيَتْ قِيَامًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا وَقَوْلِهِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَقِرَاءَةً كَقَوْلِهِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَرُكُوعًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَقَوْلِهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَسُجُودًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَقَوْلِهِ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَذِكْرًا كَقَوْلِهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَشْرَفُ أَفْعَالِهَا السُّجُودُ وَأَشْرَفُ أَذْكَارِهَا الْقِرَاءَةُ وَأَوَّلُ سُورَةٍ أُنزِلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتتحت بِالْقِرَاءَةِ وَخُتِمَتْ بِالسُّجُودِ وَوُضِعَتِ الرَّكْعَةُ عَلَى ذَلِكَ أَوَّلُهَا قِرَاءَةٌ وَآخِرُهَا سُجُودٌ. وَلَمَّا بُنِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جبکہ بنیاد رکھی گئی نماز کی، عَلَى 5 5 چیزوں پر. کون سی ہیں 5؟ قرات، قیام، رکوع، سجود اور ذکر. سمیت، نام رکھا گیا یعنی نماز کا، بسم کل واحد من هذه الخمس، ان 5 چیزوں میں سے ہر ایک کے نام پر. فسمیت قیاما، نام رکھا گیا قیام کا، قوله تعالی قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہو رات کو مگر کم، یعنی زیادہ حصہ نہیں، کم حصہ کھڑے رہو، قیام کرو. وقوله وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. وقراءۃ، اور نماز کو قرات بھی کہا گیا، فقوله وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا گیا ہے، یعنی قرات کے معنی میں قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز. وَرُكُوعًا كَقَوْلِهِ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو رکوع بھی کہا گیا جیسے کہا گیا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھو مراد ہے اس سے. وَقَوْلِهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے، یہ مطلب ہے. وَسُجُودًا، اور سجود كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پس تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَقَوْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا، ہرگز نہیں، لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے. وَذِكْرًا، اور نماز کو ذکر بھی کہا گیا، كَقَوْلِهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی کس کی طرف دوڑو؟ نماز کی طرف دوڑو. یہاں ذکر کا معنی کیا ہے؟ نماز. اسی طرح ساجدین کا معنی ہے مسلین، لا یرکعون یعنی نماز نہیں پڑھتے، راکعین مسلین مراد ہے. قرآن الفجر، قرآن سے مراد یہاں نماز فجر ہے. اور قم اللیل الا قلیلا یعنی قیام کرو، یعنی نماز پڑھو رات کو، ٹھیک ہے. وقوله لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کریں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے. تو یہاں ذکر سے مراد نماز سے. وَأَشْرَفُ أَفْعَالِهَا السُّجُودُ، اور ان سب افعال میں سے سب سے بلند فعل جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے.
واشرف اذکارها القراءۃ، اور سب سے بہترین ذکر جو ہوتا ہے وہ قرآن کی قرأت ہوتی ہے. وَأَوَّلُ سُورَةٍ، اور پہلی سورت، انزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، افتتحت بالقراءۃ، شروع کی گئی قرأت کے ساتھ، یعنی لفظ اقرأ کے ساتھ. کون سی سورت ہے یہ؟ سورت العلق. ٹھیک ہے، اقرأ پڑھیے. وختمت بالسجود، اور ختم کی گئی سورت سجدے کے حکم کے ساتھ. کیا ہے آخر میں؟ واسجد واقترب. وبدع الرکعۃ، اور رکھی گئی رکعت، علی ذالک، اسی پر. اولها قراءۃ، اس کے اول حصے میں قراءت ہوتی ہے. وآخرها سجود، اور آخری حصے میں سجدہ ہوتا ہے. اس پر ایک رکعت مکمل ہو گئی. پھر ہے الاعتدال من السجود، سجدوں میں اعتدال برتنا، یعنی سجدے سے اٹھ کر سیدھا بیٹھنا، ٹک جانا، وہ اعتدال کہلاتا ہے، تعدیل یا اعتدال. ثم شرع له ان يرفع رأسه ويعتدل جالسا، ولما كان هذا الجلوس محفوفا بسجودين، سجود قبله وسجود بعده، فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود، كان له شأن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله بقدر السجود، ويتضرع فيه إلى ربه، ويستغفره، ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته، وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله. ثم شرع له، پھر اس کے لیے مقرر کیا گیا، ان يرفع رأسه، کہ وہ اپنا سر اٹھا لے. کہاں سے؟ سجدے سے. ويعتدل جالسا، اور دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جائے. ولما كان هذا الجلوس، اور چونکہ یہ بیٹھنا محفوفا، گھرا ہوا ہوتا ہے، بسجودین، دو سجدوں سے، یعنی ایک سجدہ کر کے پھر بیچ میں بیٹھنا، پھر سجدہ کرنا، تو یہ جو درمیان کا بیٹھنا ہے، سجود قبلہ و سجود بعدہ، ایک سجدہ اس سے پہلے ہوتا ہے اور ایک سجدہ اس کے بعد. فینتقل من السجود الیہ، تو وہ منتقل ہو جاتا ہے سجدوں سے اس کی طرف. ثم منہ الی السجود، پھر اس جگہ سے سجدے کی طرف جاتا ہے، یعنی اس پہ سجدہ اینڈ بھی ہوتا ہے، اس سے سجدہ شروع بھی ہوتا ہے. کان لہ شأن، تو اس کی ایک شان ہے، اس کا ایک مقام ہے. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیلہ بقدر السجود، اس کو لمبا کرتے تھے سجدوں کی طوالت کے برابر، سجدوں کی طوالت کے مقدار. وَيَتَضَرَّعُ فِيهِ إِلَى رَبِّهِ، اور تضرع اختیار کرتے تھے اپنے رب کی طرف اس میں. وَيَسْتَغْفِرُهُ، اور آپ اللہ سے بخشش مانگتے تھے، استغفار کرتے. وَيَسْأَلُهُ، اور اللہ سے سوال کرتے، رحمتہ، اس کی رحمت کا، وہدایتہ، اور اس کی ہدایت کا، ورزقہ، اور اس کے رزق کا، وعافیتہ، اور اس کی عافیت کا. وَلَهُ ذَوْقٌ خَاصٌ، اور اس جلسے کا ایک خاص ذوق ہے، یعنی اس کو جلسہ کہتے ہیں نا، دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا. وَحَالٌ لِلْقَلْبِ، اور دل کی ایک حالت ہے اس کے ساتھ منسلک، غیر ذوق السجود وحالہ، جو علاوہ ہوتی ہے سجدوں کے ذوق اور اس کے حال کے. یعنی اس جگہ بیٹھنے کی اپنی ایک لذت ہے، کیونکہ اس کے دو طرف سجدے ہیں، یہاں سجدہ ختم بھی ہوتا ہے اور یہاں سے سجدہ شروع بھی ہوتا ہے. تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو انداز ہے اس پر بات کی گئی ہے کہ وہاں اعتدال ہونا چاہیے، یعنی اطمینان سے سیدھے ہو کر بیٹھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے بارے میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ پوری طرح اطمینان سے سجدہ کرو.
پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھے بیٹھ جاؤ. تو بعض لوگ کیسے سجدے کرتے ہیں؟ دو ایک ختم نہیں کرتے، ابھی آدھی کمر اٹھتی ہے اللہ اکبر کہہ کے واپس اللہ اکبر کر دیتے، یعنی بس ایسے جھوم کے 2 دفعہ نیچے ٹھونگا مار دیتے ہیں، بس درمیان میں بیٹھتے نہیں. تو درمیان میں بیٹھنا ضروری ہے، اور اس طرح بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئے. کیسے بیٹھا جائے؟ ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر بیٹھتے تھے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی تھی. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آتی. کیسے بیٹھتے تھے؟ بایاں پاؤں موڑ کر. ٹھیک ہے. 2 سجدوں کے درمیان کمر سیدھی رکھنا، ایسے نہیں بیٹھنا بلکہ سیدھا بیٹھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس کے رکوع اور سجدے کے درمیان وہ اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا. یعنی ایسے ہی اکڑوں بیٹھا رہتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا. اس بیٹھنے کو لمبا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لمبا کرتے حتیٰ کہ یہ جلسہ ان کے سجدے کی مقدار کے قریب ہو جاتا. کس کے برابر ہو جاتا یہ جلسہ؟ سجدے کے برابر. یعنی جتنی دیر میں سجدہ کرتے اتنی دیر میں بیچ میں جلسہ کرتے. اتنا لمبا جلسہ کرنا کہ بھول جانے کا شبہ ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ کہنے والا کہتا کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر بیٹھتے کہ کہنے والا کہتا شاید آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، آپ کا رکوع اور آپ کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی. رکوع جتنی دیر کا ہے اتنی دیر کا پھر قیام، پھر اتنی دیر کا سجدہ، پھر اتنی دیر کا جلسہ، پھر اتنی دیر کا سجدہ. تو ان سب میں ایک اعتدال ہوتا تھا، یعنی برابر برابر ہوتے تھے سب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کپنگ سیکھی ہے، ابھی کر رہی ہوں کورس اس کا. تو ہم نے سجدہ پوائنٹ جب سیکھا تو اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ مرگی اور ہائپر ٹینشن ڈپریشن کا پوائنٹ ہے. جو لوگ زیادہ سجدہ کرتے ہیں ان کو یہاں کپ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ ان کے سجدے اچھے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ہی ان کو وہاں پہ اتنا آرام مل جاتا ہے کہ وہ بیماریوں سے اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو آرام دے دیتے ہیں. السلام علیکم سازا. وعلیکم السلام. سازا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کتاب کی ماشاءاللہ جو ووکیبلری ہے اتنی خوبصورت ہے کہ جب تک اس کتاب کو ہم بار بار نہیں پڑھیں گے، جس طرح امام ابن قیم نے پچھلے فرمایا نا کہ یہ ایام جو ہے نا ہماری ذات کا، ہماری زندگی کا حصہ جب تک نہیں بنیں گے نا ہماری نماز درست نہیں ہوگی. اور یہ اتنی پیاری بات ہے کہ اس کو ہم جب تک بار بار نہیں پڑھیں گے تو ہم تو بھول جائیں گے، ہماری نماز پہ صحیح نہیں ہو سکتی. اس میں یہ ہے نا کہ کورس ختم ہو گیا، اس کے جو فلائر تھے نا وہ اپنے گھر کے بورڈ پر لگا دیں تاکہ آپ کو بار بار ریمائنڈر ہوتا رہے کہ ابھی یہ پھر دوبارہ پڑھنے والی کتاب ہے. استاذہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہمارے سارے جو رکن ہیں وہ بالکل برابر ہونے چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن جو سجدے کی پوزیشن ہے یہ باقی تمام پوزیشنز کے مقابلے میں تھوڑی سی مشکل لگتی ہے. تو اس کی ہم طوالت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم جلدی تھک جاتے ہیں. کوئی بھی کام کرنے سے آتا ہے. چلنا چاہتے ہیں تو چلتے رہیں، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے رہیں. جب ایک کام کو ریپیٹڈلی آپ کریں گے تو آپ تھکنا کم کر دیں گے، تھکن ختم ہو جائے گی. السلام علیکم. میں ایک پریکٹیکل سی ٹپ تھوڑا دینا چاہ رہی ہوں. سب ہم پڑھ رہے ہیں بار بار نا، لیکن دماغ ہمارا ہر وقت چل رہا ہوتا ہے نا، اور وہ دماغ ہی ہمیں نا یہ نفس کا جو شیطان ہے کانسنٹریٹ نہیں کرنے دیتا. تو اگر ہم سوچ جو ہے نا اپنی ہماری سوچ اللہ کے لیے ہوگی. اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ نا وہ سوچ رہے تھے، جنگ نظر آ گئی نا، تو اگر سوچ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی تو ہم سجدے میں دل میں تو دعا مانگ سکتے ہیں نا. اردو میں پڑھ کے میں دعا کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا. جی ہاں. تو آپ دل میں دعا مانگیں گے تو سیلفشنس آ جاتی ہے. شیطان سب سے زیادہ کب پریشان ہوتا ہے؟ روتا پیٹتا ہے جب انسان سجدہ کرتا. جب انسان سجدہ کرے. دیکھیے آپ سب اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہماری نمازیں بہت اچھی کر دے. اس طرح وفقنا لما تحب و ترضى. جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہے وسجد واقترب، اس سے کیا مطلب ہے کہ صرف سجدہ کرنا ہے یا نوافل ادا کرنے؟ یعنی سجدہ چاہے شکر کا ہو، چاہے تلاوت کا ہو، چاہے نماز کا ہو، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے.
تو جب انسان چاہے کہ اللہ کے قریب ہو تو اس کے لیے سجدہ کرے اور نماز پڑھے. سجدہ کا لفظ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سجدہ سے مراد نماز ہے. نماز پڑھیے اور رب کے قریب ہو جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ پہلے بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی اور کافی عرصے سے یہ سوال مجھ سے لوگ کہتے ہیں اندھیرے میں نماز مت پڑھو. اچھا جی, اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتائیں, کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ میں دوسروں کو کہہ سکوں, لیکن دوسری طرف اندھیرے میں پڑھنے سے مطلب ایک کیفیت بنتی تھی جو روشنی میں نہیں تھی. مکمل اندھیرا نہ ہو, تھوڑا نہ تیز روشنی ہو نہ تیز اندھیرا ہو, درمیان میں رہے. تو امت وسط کو ہر چیز میں وسط میں ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اتنی روشنی ہو کہ آپ کو پتا تو چلے کہ نیچے کوئی چیز تو نہیں ہے, تاکہ خشوع برقرار رہے. جب آپ تشہد پہ آئیں تو آپ اپنی جب انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ اس پہ کنسنٹریٹ کریں تو آپ کی ایک جو دھیان جو ادھر ادھر بٹ رہا ہے وہ آپ کا بن جائے گا. جی, آپ کر کے دیکھیے, بہت فرق پڑتا ہے. جی. السلام علیکم اساتذہ, میرا آپ سے کوشچن ہے کہ عورت کے تکبیر کہنے اور ہاتھ باندھنے کے اسٹائل پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں, کہ jab تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, تکبیر اللہ اکبر کر کے سینے پہ ہاتھ باندھے, یہاں سے تھوڑی سی فرق ہے نماز مرد سے تھوڑی سی فرق ہے نماز. کوئی فرق نہیں, کچھ بھی فرق نہیں ہے. کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ مرد ایسے ہاتھ باندھے اور عورت ایسے باندھے. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک چیز اپنا اصول بنا لیجیے کہ صحیح سنت سے کیا چیز ثابت ہے اور اس کو اختیار کر لیجیے. میں نے کم از کم یہی کیا کہ جہاں صحیح دلیل میں اپنے آپ کو اس کے مطابق موڑ لیا, حجت بازی نہیں کی, پھر اس کی کیا دلیل ہے, پھر وہ یہ کیوں کہتا ہے, پھر یہ کیوں کہتا ہے. میرے سامنے ایک صحیح بات ہے, مجھے تو اس کو فالو کرنا چاہیے نا, میں دوسروں کے عمل کی ذمہ دار تو نہیں ہوں. اگر ہم سب اس طریقے پر چلیں گے تو آپ دیکھیے نمازیں کتنی بہترین ہو جائیں گی. جب ہم نماز ہی ڈھیلے ڈالے ہاتھ یہاں باندھتے ہیں, آپ ذرا باندھ کے دیکھیے, نیچے باندھیے اور سینے پہ باندھیے, بالکل فیلنگ میں فرق آ جاتا ہے. السلام علیکم. استاذہ, سجدہ شکر کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ نہیں, نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرئنس ہے کہ مجھے ہمیشہ سے کانسٹیپیشن کی پرابلم رہی ہے, لیکن جب سے ہم نے نماز نبوی پڑھی اور رکوع کو صحیح کرنے کی کوشش صرف میں نے شروع کی تو میرے کئی سال کی یہ پرابلم ود ان 1 day صحیح ہو گیا. آج تک الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں. الحمدللہ. جی. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابن القیم کی اپنی نماز کیسی ہوتی ہوگی, کیا لطف ہوتا ہوگا اس کے اندر, کتنا انہوں نے لطف اٹھایا. انسان پہلے خود ایک کام اس کو کرتا ہے تو پھر اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے. بالکل جیسے انہوں نے اس کو ایکسپریس کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے اپنے اس میں ہوگا نا. وہ ایسے جیسے ہم کسی ویکیشن پہ اگر جائیں نا تو ہم کہتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا, پھر ہم وہاں گئے, پھر ہم نے یہ کھایا, پھر ہم نے وہ میوزیم دیکھا, پھر ہم نے یہ, یعنی وہ ایک ایک رکن کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں. ایک سجدہ ہے, پھر اس میں میں اٹھا, پھر اس میں یہ لطف ہے, جلسے میں یہ لطف ہے, جلسے کی یہ کیفیت, وہی بیان کر سکتا ہے. جی بالکل.